بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ہندوستان میں اسلام کی آمد۔ محترم ناظرین، ملک ہندوستان، جس کو عربی میں الہند، انگلش میں انڈیا، ہندی زبان میں بھارت، اردو اور فارسی میں ہندوستان کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ملک ہندوستان ہزاروں سال سے آباد ہے، بلکہ یہ کہنا مناسب ہے کہ جب سے یہ دنیا آباد ہے تب سے یہ ملک ہندوستان آباد ہے۔ یہ ملک ہندوستان بہت وسیع و عریض تھا۔ موجودہ پاکستان، بنگلہ دیش، برما اور افغانستان کے کچھ علاقے اس ملک میں شامل تھے۔ 1937 میں برما ہندوستان سے الگ ہوا اور 1947 میں پاکستان ہندوستان سے علیحدہ ہو گیا، جو دو حصوں پر شامل تھا، ایک مشرقی پاکستان اور دوسرا مغربی پاکستان۔ 1971 میں مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کے نام سے علیحدہ ملک بن گیا۔ محترم ناظرین، آگے ہم بات کرنے والے ہیں ہندوستان میں اسلام کی آمد۔ ہندوستان میں مختلف مذاہب کے لوگ آباد رہے ہیں۔ یہاں کا قدیم مذہب ہندو مت ہے۔ اس کے علاوہ سکھ مذہب، بدھ مت، جین مت مذاہب کے لوگ یہاں آباد ہیں۔ ہندوستان میں اسلام کی آمد عرب تاجروں کے ذریعہ سے ہوئی۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ 17 صحابہ کرام اور 44 تابعین نے ہندوستان کا سفر کیا۔ محترم ناظرین، آگے ہم بات کرنے والے ہیں ہندوستان میں مسلمانوں کی باقاعدہ آمد۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں مطابق 15 ہجری 636 عیسوی میں عمان کے گورنر حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر ان کے بھائی حضرت حکم بن ابی العاص ثقفی کی زیر قیادت مسلمانوں کی پہلی فوج ممبئی کے قریب تھانے کے علاقے میں حملہ آور ہوئی۔ اس کے بعد گجرات کے بڑوج اور کاٹھیا واڑ کے علاقوں میں سمندری اور دریائی راستہ سے حملہ آور ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں سندھ کی طرف اسلامی فوج نے پیش قدمی کی اور سندھ مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ اس وقت سندھ کا خطہ جنوب میں بحیرہ عرب اور گجرات اور شمال میں جنوبی پنجاب اور مشرقی مالدہ اور جنوب میں مکران تک کے علاقوں پر مشتمل سمجھا جاتا تھا۔ 44 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں محلب بن ابی صفرہ سندھ کے گورنر بنائے گئے اور انہوں نے ملتان تک کا علاقہ فتح کیا۔ محترم ناظرین، آگے ہم بات کر رہے ہیں ہندوستان میں مسلمانوں کی پہلی باضابطہ حکومت کا قیام۔ خلافت بنی امیہ کے دور میں ولید بن عبد الملک کے زمانہ میں 93 ہجری مطابق 713 عیسوی میں عراق کے حاکم حجاج بن یوسف کے حکم پر اس کے بھتیجے اور داماد محمد بن قاسم ثقفی کے سندھ پر حملے اور قبضے کے بعد قائم ہوئی۔ اس خطے میں بغاوت بھی پھیل گئی تھی اور مکران کے مسلم گورنر کا قتل ہو گیا تھا۔ سندھ کا راجہ طاہر ظلم و ستم کر رہا تھا۔ محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں اپنی فوج کے ساتھ سندھ پر حملہ کیا۔
राजा दहरदुश की हुई और वो मारा गया और सिंध में इस्लामी हुकूमत कायम हुई और लाखों की तादाद में लोग इस्लाम में दाखिल हुए। नाज़रीन, ये था हिंदुस्तान पर इस्लामी हुकूमत के क़याम का मुख्तसर तारीफ़। आगे आने वाली किस्तों में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान पर किन किन ख़ानदानों की हुकूमत कायम रही। इसलिए नाज़रीन, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम इरशाद का नोटिफिकेशन